السلام علیکم جماعت دا ہم آج ہم نے سورۃ ممتحنہ کی آیات 1 تا 6 پڑھنی ہیں اور ان موضوعات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ رویہ۔ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں۔ قریش مکہ نے جب مسلمانوں سے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ معظمہ پر لشکر کشی کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ان کے خاندان اور قریبی رشتہ دار مکہ میں ہی تھے اور کافر تھے۔ کئی ایسے بھی تھے جن کے والدین، سگے بہن بھائی اور بیوی بچے مکہ میں تھے جو پختہ ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے تمام رشتے اور محبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دی تھی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں بیوی بچوں کی محبت ستاتی رہتی تھی اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ ایمان تو یہ ضرور لے آئے تھے مگر رشتے نہ توڑ سکے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت حاطب بن ابی بلتہ تھے۔ انہیں علم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے بیوی بچے ابھی مکہ میں تھے، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ حملہ کی صورت میں انہیں نقصان پہنچ جائے گا، تو انہیں بچانے کا ہیلہ کیا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے سارہ نامی ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط دیا۔ ہم پس منظر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس عورت جو سارہ نامی عورت تھی اس کو ایک خط دیا کہ بعض سرداران مکہ کے جو سردار تھے ان کے نام دیا، اور اس 10 دینار بھی اس عورت کو دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کر دے۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں مطلع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور فرمایا، تیزی سے جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تم کو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خفیہ خط ہے اور وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے لاؤ، اگر دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دو۔ جب وہ گئے تو اس عورت کو روضہ خاک کے مقام پر موجود پایا۔ خط مانگا، اولاً تو اس نے انکار کیا، پھر اسے جب قتل کی دھمکی دی گئی تو اسے اپنی چوٹی سے خط نکال کر دے دیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خط پیش کر دیا۔ خط پڑھا گیا، پھر خط جو لکھنے والے حضرت حاطب تھے ان کو پیش کیا گیا، ان سے باز پرس کی گئی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے معاملے میں، حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں نے جو بھی کچھ کیا ہے اس لیے نہیں کہ میں مرتد یا کافر ہو گیا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، عزیز اقربا ہیں، وہ مکہ میں مقیم ہیں اور میں قریشی نہیں ہوں، بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آیا ہوا تھا۔ تو مہاجرین میں جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں تھے ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا، لیکن میرا تو کوئی قبیلہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے خط لکھا۔ تو قریش والوں پر میں نے اس لیے خط لکھا کہ قریش والوں پر میرا احسان رہے گا جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں گے۔ حضرت حاطب کی بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاتم تم نے سچی بات کی ہے۔ بدری ہونے کی وجہ سے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ مسلمانوں کا کافر کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا، مسلمانوں تم ایمان لائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافروں کی اذیتیں برداشت کرتے رہے، پھر تم نے دین کی خاطر گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہجرت کی اور تم فی سبیل اللہ جہاد کرتے رہو، تو یاد رکھو کہ کافروں کو اپنے دلی دوست نہ بناؤ، وہ تو تمہارے اور اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ اس دین سے انکار کر چکے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر ہے کہ کافروں کو خفیہ پیغام نہ پہنچاؤ۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ حضرت حاطب کا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سلسلے میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مسلمانوں کو سختی سے اس کام کرنے سے روکا تھا کہ دین پر تمام رشتہ دار قربان کر دو اور کافروں کے ساتھ کبھی بھی خفیہ جو پیغامات ہیں یا اس طرح کی پیغام رسانی نہ کی جائے۔ پھر ہے کہ کفار کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔
یعنی وہ کافر وہ تھے جنہوں نے تمہارے دین کو جھٹلایا، اس لیے کفار تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ کفار نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اس لیے کفار تمہارے نبی کے دشمن ہیں۔ کفار نے تمہارے خدا کے شریک بنایا، اس لیے کفار تمہارے خدا کے دشمن ہیں۔ تو جب کفار تمہارے دین، تمہارے نبی اور تمہارے خدا کے دشمن ہیں تو وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ بس کفار کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے رشتہ داری یا برادری یا خونی تعلق نہ رکھا جائے۔ پھر ہے کہ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ دشمنان حق کو دوست بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اچھا، پس منظر کچھ اس طرح کے ہے کہ جو دشمنان حق یعنی جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، کفار ہیں، جو دین کے منکر ہیں، ان سے دوستی نہ کرنے کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ جو دین تمہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ اس دین کے منکر ہیں، اور ان کے لیے ان کا یعنی وہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تمہارے ان کے راستے الگ الگ ہیں۔ اس کے لیے ان کا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ وہ تمہارے قرآن کے منکر ہیں، قرآنی آیات جب نازل ہوتی ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھو وہ کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، اس لیے کبھی انہیں اپنا دلی دوست اور رازداں نہ بناؤ، کیونکہ وہ دین کے منکر ہیں، اس لیے انہیں اپنا رازداں نہ بناؤ۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یعنی کفار ہیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تمہیں یعنی جو اہل ایمان ہیں انہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا۔ ہجرت اگرچہ مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی تھی، مگر قریش مکہ نے مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے اور اتنی اذیتیں دیں کہ وہ مکہ کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کو دوست بنانے اور رازدار بنانے سے کیا فائدہ، الٹا مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو صرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ایمان لانے کے جرم میں انہی کفار مکہ نے مسلمانوں پر کتنی اذیتیں کی۔ تو پھر اے مومنو تم انہیں دوست بناتے رہو اور مسلمانوں کی خفیہ سرگرمیوں کے راز بتاتے رہو۔ یاد رکھو یہ بات بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا جرم ہے۔ پھر ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا انتباہ۔ اے مومن، اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے میدان میں آئے ہو اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم میں سے بعض لوگ خفیہ طور پر ان کو اپنی دوستی اور خیر خواہی کا یقین دلاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو خوب جانتا ہے؟ تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اگر کسی نے ایسی غلطی کی تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا اور اپنی منزل سے بھٹک گیا۔ پھر ہمارا موضوع آ جاتا ہے کہ اہل کفر مسلمانوں پر جب غلبہ پاتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، یا ان کا اہل ایمان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے۔ مسلمان جو اس امید پر کافروں سے دوستی کرتے تھے اور خفیہ پیغامات پہنچاتے تھے کہ اگر کبھی کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ہو گیا تو وہ اس سے دوستی کے لحاظ سے ان سے رعایت برتیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہی خبردار کر رہا ہے کہ کافروں سے ایسی امیدیں رکھنا تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تم کافروں کی سنگ دلی کو نہیں سمجھتے، وہ خدا نخواستہ اگر کبھی وہ تم پر غالب آ گئے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کچھ آیات کو کچھ تھوڑا سا حصہ ہے۔ یبسطو الیکم ایدیہم، یعنی وہ تمہارے ساتھ دست درازی کریں گے، ایسی عداوت اور بربریت کا مظاہرہ کریں گے کہ تمہیں ہوش آ جائے گا۔ پہلے تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماریں گے اور پھر تمہیں بے دریغ قتل کریں گے۔ دوسرا رف ہے وَأَلِسْنَتُهُمْ، یعنی وہ اپنی زبانوں سے پھر تمہیں اپنی زبان درازی کا نشانہ بنائیں گے اور تم پر بہتان لگائیں گے اور غلیظ قسم کی تمہیں گالیاں دیں گے۔ پھر ہے کہ کفر پر لانے کی تمہیں کوشش کریں گے۔ ان کے دلوں میں تو تمہارے خلاف عداوت و حسد کا آتش فشاں دہک رہا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں۔ ان کی انتہائی کوشش ہوگی کہ تمہاری متاع ایمان لوٹ لیں، یعنی تمہیں دوبارہ کفر پر لے آئیں۔ جان و مال اور دین ایمان کے ان دشمنوں کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ پھر ہمارا جو آخری ان آیات کے بارے میں جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے قطع تعلق کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے سبق لینے کی ترغیب دی ہے۔
پھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے اعلان: اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے قطع تعلق کوئی آسان کام نہیں، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ایمان کو بچانے کے لیے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے اور بیوی بچوں سے بھی اگر قطع تعلق کرنا پڑے تو ذرا نہ گھبراؤ، سارے رشتے توڑ دو۔ ان لوگوں کے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی مثال پیش کی ہے، جنہوں نے اپنے خداوند کریم کو راضی کرنے کے لیے تمام تعلقات کو پس پش ڈال کر برملا اپنی قوم کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری نہیں۔ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہم تمہارے منکر ہیں اور تمہارے معبودوں کے بھی۔ پھر ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے دین کی خاطر تمام نعتیں اور دوستیاں توڑ دیں، تو اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی اپنے کافر رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں سے تعلق منقطع کر لو۔ پھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے قطع تعلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب میں دست دعا پھیلائے اور عرض کیا کہ الہی، ہم نے سارے سہارے ختم کر دیے، اب ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پر ہے۔ دنیا بھر سے منہ موڑ کر ہم نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک روز تیرے پاس آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لیے اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر ہے مسلمانوں کے لیے ہدایت۔ ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی قوم کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی، اور اے مسلمانوں اسی طرح تم بھی کافروں سے قطع تعلق کر کے اللہ سے دعا کرو تاکہ وہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے، تمہارے گناہ معاف فرمائے اور آئندہ تمہاری حفاظت فرمائے۔